الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ دعائے حاجات کا ایک خاص وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ 18 رمضان المبارک کو اور 19 رمضان المبارک اور 20 رمضان المبارک خصوصاً ان دنوں میں، ویسے اس کے علاوہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، چونکہ میں ان دنوں کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بزرگ حضرات اکثر طور پہ ان دنوں کا لکھتے ہیں، اور ان دنوں میں ہی بزرگوں کا ایک عمل رہا ہے۔ میں نے اس لیے یہ 3 دن کا، ورنہ اس کے علاوہ جب بھی آپ چاہیں اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک دعائے حاجات ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے والا شخص کبھی بھی نامراد نہیں لوٹا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی مراد دل کی پوری نہ ہوئی ہو۔ یہ ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے اور ایک ایسی طاقتور دعا ہے، اس لیے اس کو دعائے حاجات کہا جاتا ہے، دعائے حاجات۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حاجتیں انسان کی اس وقت دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں جب انسان اپنے رب کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اگر رب کو انسان چھوڑ دے نا، تو پھر در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے، جو دل کی مرادیں ہوتی ہیں پوری نہیں ہوتی، کیونکہ جو لوگ رب کی بارگاہ میں جھکنا پسند نہیں کرتے نا، مولا کریم ان کو اپنی بارگاہ میں ایک تو جھکنے بھی نہیں دیتا، اور پھر نحوستیں بھی ان کے سر پہ اتنا ڈیرا لگا جاتی ہیں کہ وہ بیچارے بھٹکتے ہی رہتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے رب کے بارگاہ میں لازمی جھکا کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اس دعا کی بھی میں عرض کرتا چلوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز بھی نہ پڑھیں اور اس دعا کو پڑھتے رہیں کہ کہیں بس دعا ہی نہ، بابا فرض پہلے ہیں، دعا مستحب ہوتی ہے، فرض پہلے ہیں، تو پہلے فرض ادا ہوں گے تو تب مستحب قبول ہوتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت جہاں کی جاتی ہے وہاں نحوستیں ڈیرا نہیں لگاتی، جادو ٹونے نہیں ہوتے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ چند موقع ایسے ہیں کہ تم جو بھی جائز دعا مانگو مولا کریم تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک تو اذان سننے کے بعد تم جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا، جب صبح کے ٹائم مرغا، دیسی مرغا اذان دیتا ہے، اس وقت تم جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسرا، فرض نماز پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور چوتھا، جمعے والے دن 2 خطبوں کے درمیان جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پانچواں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دوستو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد جائز جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ کوشش فرمائیں قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح دن کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ قرآن کریم کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی قرآن کے صدقے کرم نوازیاں فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔
اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، کوشش کریں کہ اس رمضان شریف کے مہینے کے اندر نیکیاں کریں، صدقے خیرات کریں، روزہ رکھیں، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو سال کے اندر ایک مہینہ آتا ہے، اور اس مہینے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے، دوسرے مہینوں میں 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب عطا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس مہینے کے اندر اس نے ایک فرض ادا کیا، اور دوسرے مہینوں کے اندر 2 مہینے لگاتار جو 70 فرض یہ ادا کرتا رہے، ان کا ثواب ایک سیٹ پہ اور اس کا ثواب ایک سیٹ پہ۔ اور اس مہینے کے اندر ایک چھوٹی سی نیکی دوسرے مہینوں کے اندر 70 گنا زیادہ ہوتی ہے دوسرے مہینوں سے۔ تو دوستو کوشش فرمائیں اس مقدس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، صدقہ خیرات کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، چونکہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہوتی ہے جو طاقت رکھتا ہے، اور زکوٰۃ کے واحد مصارف دین کے مدارس ہوتے ہیں۔ دین کے مدارس طالب علم الحمدللہ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے دن جب محشر کا میدان لگا ہوگا، رب کی بارگاہ میں 3 آدمی کھڑے ہوں گے، 3 آدمی، ایک شہید، دوسرا عالم دین، تیسرا دنیا دار۔ اللہ رب العزت حکم فرمائے گا عالم دین کو کہ تم میں سے کون ہے کہ جو سب سے پہلے جنت جانے کا حق رکھتا ہے؟ تو دنیا دار کہے گا مولا عالم دین سب سے پہلے جنت میں جانے کا حق رکھتا ہے، اور شہید بھی کہے گا مولا عالم دین سب سے پہلے جنت میں جانے کا حق رکھتا ہے۔ عالم دین کہے گا مولا نہیں، سب سے پہلے دنیا دار جنت میں جانے کا حق رکھتا ہے۔ مولا کریم جانتا تو سب کچھ ہے، لیکن پھر سوال فرمائے گا کہ کیوں یہ سب سے پہلے جنت میں جانے کا حق کیوں رکھتا ہے؟ عالم دین عرض کرے گا مولا جب ہم پڑھتے تھے مدرسہ میں، مدارس کا ماحول ایسا ہوتا تھا کہ بڑی مشکلات کا سامنا تھا، دین کی تعلیم حاصل کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ اس شخص نے تیرے دیے ہوئے رزق میں سے تیرا حصہ نکالا، اس نے دین کے طالب علم پر خرچ کیا، اور ہم نے اس کے جناب علی مال کی طاقت سے ہم نے علم حاصل کیا اور پھر آگے پڑھایا۔ ہماری تقریروں سے یہ جناب علی شہید پیدا ہوئے جنہوں نے یہ تقریریں سن کر تیرے راستے پہ اپنے سر قلم کرائے۔ تو مولا جیسے اس کی طاقت، اس کے مال کی طاقت سے ہم نے تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ مولا یہ سب سے پہلے جنت میں جانے کا حق رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت حکم فرمائے گا عالم دین سے کہ تو ایسا کر، ایک ہاتھ میں شہید کو پکڑ، دوسرے ہاتھ سے جناب علی دنیا دار کو پکڑ، اور جا جنت میں جو تیرا مقام ہوگا وہ اسی دنیا دار کا بھی ہوگا اور اسی شہید کا بھی ہوگا۔ دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے طالب علم پر خرچ کرنے سے انسان کی آخرت سنور جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، مولا کریم احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے، صدقہ فطر کے لحاظ سے، زکوٰۃ کے لحاظ سے آپ نے اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائے، چونکہ جنگل بیابان کا ایک مدرسہ ہے، تو خصوصاً آپ دوستوں کے ہی نظام سے یہ مدرسہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ اور اللہ رب العزت آپ کی اس خدمت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، UBL بینک اکاؤنٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ زکوٰۃ کے لحاظ سے خصوصاً اس ادارے کے ساتھ اپنا لازمی تعاون فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے ہی کرم نوازی فرمائے گا، اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہ ایک دعائے حاجات ہے۔
بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہر رب کا ولی اپنے اپنے مجربات میں لکھتا ہے اس دعا کو. فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے کہ جس دعا کو ہم نے جب بھی پڑھا ہے نا، جب بھی پڑھا ہے، جتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، وہ مشکل ہماری حل ہو گئی. بزرگ دوستو، اگر شادی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور جائز حاجت ہے، رزق میں تنگی ہے، مشکلات ہیں، مشکل ہی مشکلیں ہیں، تو صرف میری فرمائش پر ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لو، ایک مرتبہ پڑھ لو، انشاءاللہ اس کے بعد جو چاہو گے مولا کریم عطا فرمائے گا. یہ وہ دعا ہے. اس دعا کو کہا جاتا ہے دعائے حاجات. اس کا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے دن ہو یا رات، یعنی 3 ٹائم کے علاوہ، جب سورج نکل رہا ہو 20 منٹ وہ اس کے علاوہ اس ٹائم نہیں پڑھنی. اور جب نصف و نہار کا وقت ہو، دیکھیں کہ دن کے وقت بالکل سورج سر کے برابر ہوتا ہے، اس وقت 20 منٹ، ان 20 منٹوں کے درمیان نہیں پڑھنی. اور جب سورج غروب ہو رہا ہو وہ 20 منٹ، سورج غروب ہوتے وقت جب ٹکی لال ہو جاتی ہے سورج کی. ان 3 ٹائموں کے علاوہ کسی بھی وقت سب سے پہلے آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد مصلی رسول پہ کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں. 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے. 41 مرتبہ دعا کو پڑھ کر پھر اس کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے ہیں. جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے ہیں، سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، کوئی سا بھی درود آپ کو آتا ہے وہ درود پاک پڑھ کر پھر اپنی حاجت اپنے رب کی بارگاہ میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد صرف 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اجمعین کر دیں. اور وہ دعائے حاجات کیا ہے؟ یا اللہ، یا احد، یا واحد، یا موجود، یا جواد، یا باسط، یا کریم، یا وہاب، یا ذت طولی، یا غنی، یا مغنی، یا فتاح، یا رزاق، یا علیم، یا حکیم، یا حی، یا قیوم، یا رحمان، یا رحیم، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان، یا منان، یا نفحنی منک بنفحات خیر تغننی بہا عمن سواک ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا نصر من اللہ وفتح قریب اللہم یا غنی یا حمید یا مبدی یا معید یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک واحفظنی بما حفظت بہ الذکر وانصرنی بما نصرت بہ الرسل انک علی کل شیء قدیر. یہاں تک یہ دعائے حاجات ہے. 41 مرتبہ اس دعائے حاجات کو نفل پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ پڑھ کر پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. جو حاجت ہوگی وہی حاجت انشاءاللہ العزیز پوری ہوگی. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.